میں آپ سب لوگوں کی بھرپور ورچوئل تعلیموں میں بلانا چاہوں گی جناب عمر ایوب صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جبران صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبران صاحب آپ کو، علی ملک صاحب آپ کو، اور رؤوف حسن صاحب، فیصل جاوید صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ساروں کو جو پینل میں ہے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جبران صاحب آپ کو، علی ملک صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جس طرح ورچوئل جلسے آپ ارینج کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ تاریخ رقم رکھ کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کم کرنے کا ہر ایک حربہ استعمال کیا گیا، مختلف جگہوں میں بلیک آؤٹ تقریباً کیا گیا ہے، لوگوں کو دقت کافی پیش آئی ہے ہمارے چینلز پہ لاگ آن کرنے پہ۔ اس کے باوجود آپ جہاں پہ بھی آج پاکستان میں چلے جائیں وہاں پہ لوگ لاک ڈاؤن ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ وہ دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر کے بھیج رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے۔ یہاں پہ میں جبران بھائی آپ کے توسط سے اور علی ملک صاحب آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا بھلا تو لے لیا گیا، تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا، اور اسی دوران عوامی نیشنل پارٹی کا الیکشن ہوا ہی نہیں، ان پہ جرمانہ عائد کر کے ان کو انہوں نے ان کا انتخابی نشان دے دیا۔ مسلم لیگ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، اور اگلے دن انہوں نے اس کو قبول کر دیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی، باقی پارٹیوں کا بھی یہی ہے، پر یہ جو قوانین لگا رہے ہیں یہ صرف اور صرف کیا پاکستان تحریک انصاف پہ یہ لاگو ہوتا ہے؟ یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ انٹرنیٹ کو سلو کرنا، یہ ساری چیزیں کرنی، ہم سے ہمارا بھلا چھین لینا، ہمیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ فیلڈ میں لے کے جانا، پر یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے مخالفین عمران خان صاحب کے ویژن سے اور پاکستان تحریک انصاف سے کتنے خائف ہیں۔ پر میرا خیال ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بحیثیت آزاد امیدوار بھی یا ان کا خیال ہے کہ وہ ہمیں روک سکتے ہیں، نہیں روک سکتے۔ آزاد امیدوار بلدیاتی الیکشن میں تو بیلٹ پیپر پہ 24 اور 25 آزاد امیدوار ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا نشان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہر جگہ موجود ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، 2500 سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا، جن کو جو کاغذ نامزدگی جنہوں نے داخل کی، پاکستان کے ہر حلقے میں موجود ہے، اور ہم لوگ سویپ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ روک سکو تو روک لو، مقدر اور آگے مستقبل وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ہے۔ آج بھی توشخانہ کے کیس پھنس کر گیا، ختم ہو گیا، اسی طرح باقی کیسز القادر ٹرسٹ ہو یا جو ہو، ان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب باہر ہوں گے، اور خواتین و حضرات جو یہاں پہ آپ یہ بات سن رہے ہیں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی چابی آپ کے پاس ہے، وہ کنجی آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ہے ووٹ کے ذریعے۔ آپ نے خود یہ نہیں دیکھتا، آپ نے خود اس پہ انیشیٹو لینا ہے، خود جا کے دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کا ایم پی اے اور ایم این اے کون ہے جس کے پاس عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کا نامزد امیدوار کون ہے، اس کے پاس جائیں، ان کے لیے خود کارنر میٹنگز خود کریں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ اس کینڈیڈیٹ کا انتظار کریں، آپ خود کارنر میٹنگز کریں۔ اور یہ انسٹرکشنز میں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان پورے پاکستان کی پی ٹی آئی کی تنظیموں کو دی ہیں کہ وہ خود جا کے کریں، میٹنگز کریں، لوگوں کو قائل کریں کہ 8 فروری کو، جس طرح مجھ سے پہلے ابھی رؤوف حسن صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ نے لوگوں کو اپنے بلاک کوڈ لیول میں نکالنا ہے، پولنگ سٹیشن تک پہنچانا ہے، ووٹ پول کرانی ہے، اور اس ووٹ کی پیروی کرنی ہے جب تک آپ کو سائن شدہ فارم 45 اور سائن شدہ فارم 46 نہیں ملتا،
تب تک آپ نے ادھر بیٹھنا ہے اور آپ نے پولنگ بکسوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر تک باحفاظت پہنچانا ہے. اس چیز کی پیروی آپ مرد اور خواتین نے کرنی ہے اور ہمارے بچے اور بچیوں نے کرنی ہے. دھاندلی کسی قسم کی برداشت نہیں کرنی. پرامن طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے. ویژن عمران خان صاحب کا ہے. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس ٹرینڈ ہو. ہماری الیکشن سیل کی ٹیم نے وہ ساری چیزیں کر دی ہیں, تیاری کر لی ہے اور وہ ابھی پولنگ ایجنٹس کی تیاری میں جا رہے ہیں. ہمارے جو کنسٹیچوئنسی مینجمنٹ سسٹم ہے, باقی چیزیں ہیں, ہمارے امیدواروں کو چاہیے کہ اس پہ پورا وہ انحصار کریں اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں. بہت ٹیکنیکل الیکشن ہے یہ, اور آپ نے احتیاط برتنی ہے کہ ووٹ جو ہے اس کی گنتی بھی صحیح ہو اور وہ ڈبے میں صحیح طرح پڑے. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ یہ وہ الیکشن ہے جو کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کو سنوارے گا انشاءاللہ. ہر جگہ جائیں, جو پولز آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں آ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے میرا ایک قسم کا میری درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں اور آپ پاکستان میں دیکھیں کہ آپ کے حلقوں میں کون سے وہ نمائندے ہیں, کون سے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کو وہاں پہ پاکستان میں آپ یہ انسٹرکشنز دیں, آپ ان کو ہدایات دیں کہ جا کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں. آخر میں یہی کہوں گا خواتین و حضرات, ہم سب نے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں, جتنے لوگ ہیں, ہم نے لاٹھیاں کھائی ہیں, ہم نے ٹیئر گیس کے شیل کھائے ہیں, ہمارے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں, ہمارے لوگ جیل گئے ہیں, ہمارے لوگوں نے اذیتیں کھائی ہیں, ہم لوگوں کے اوپر پولیس گردی ہوئی ہے, پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی, میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے. جس طرح کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دیں, اور آپ نے توڑ دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو وہ خوف کے بت جو آپ نے توڑے ہیں وہ آپ نے تاریخ کے کچرا دان میں پھینکتے ہیں 8 فروری کو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ نے بھرپور انداز میں ووٹ ڈالنی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. عمر صاحب ایک منٹ رہیے گا, ایک خان صاحب کا پیغام ہے جو ضرور لگانا چاہوں گا. آپ اور ڈاکٹر صاحب ہیں تو ایک خان صاحب میسج, ایکچولی ایک ویڈیو مجھے نکالنی پڑے گی, ہاں ایک میں نکال دیتا ہوں, لیکن گور صاحب کو بھی لے لیتے ہیں پھر ایک ساتھ ہی چلاتا ہوں. آپ کریں گور صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی, کیا حال ہے جبران صاحب, علی ملک صاحب, سیکرٹری جنرل صاحب, عمر صاحب. مجھے بس 2 ویڈیو چلانی ہے اگر آپ اجازت. ضرور جی ضرور, ذرا I'm ready, just waiting for your order. صحیح ہے. پہلے خان صاحب. کسی صورت اس ملک کو غلامی کرتے نہیں دیکھوں گا. اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا, کامیابی جو اللہ دیتا ہے, میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں تو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا, سوائے اللہ کے کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. With that, کبھی نہیں جھکیں گے. Inspiring. آپ نے اتنا کلوز کام کیا ہے خان صاحب کے ساتھ, میں تو پہلے ایک لائن آپ سے لینا چاہوں گا, اسٹارٹنگ with روز صاحب, عمر بھائی and گور صاحب. How do you feel? آپ اتنے لکی ہیں, you guys are blessed, ماشاءاللہ. تو روز صاحب 1 لائن میں کیا کہیں گے خان صاحب کے بارے میں؟ Inspiring, absolutely inspiring. I've never met anybody in my life like him, and I possibly shall never meet anybody like him. He's the one and the only one we have in the country. Right. God bless him. God bless him. I mean, عمر ایوب صاحب پہلے, پھر گور صاحب. جبران صاحب, میں خان صاحب کو ایک بار میں ان کے گھر میں تھا تو میں نے ان کو روکا, میں نے کہا خان صاحب
آپ یا کرکٹ میں نہ ہوتے تو آپ ایکسیپشنل ایس فائٹر پائلٹ ہوتے, کیونکہ ان کا فوکس آف پرپس اتنا شارپ ہے, وہ ان میں کلر انسٹنکٹ جو ہے وہ اتنی اٹیونڈ ہے, اتنی شارپ ہے, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. وہ اپنے مقصد کو ہر حال میں حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان میں جو فاسٹ بولنگ کی طرح وہ فاسٹ بولر رہے ہیں, تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو مقصد ہے ایک مضبوط اور ایک طاقتور پاکستان جو کہ ریاست مدینہ کی بنیادوں پر بنے گا. خان صاحب نے ذہن میں رکھا ہوا ہے ٹارگٹ, اور وہ ہم سب خان صاحب کی قیادت میں اچیو کریں گے, یہی میں کہوں گا انشاءاللہ. گوہر صاحب پہلے ون لائن ہے آن خان صاحب جو ریلنٹلیس. The one and the only person that I have ever come across جو جس پیشن اور کنوکشن کے ساتھ اپنی قوم کے لیے بولتے ہیں اور جس بلیف کے ساتھ وہ بولتے ہیں, آپ نے ابھی دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے بولا کہ نہ خود جھکوں گا نہ اپنے قوم کو جھکنے دوں گا. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ الیکشن ہے جس میں اس پورے قوم نے اس مرتبہ یہی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس قسم کا پاکستان اس کو چاہیے. Nobody speaks like our leader عمران احمد خان نیازی. Gawar Sahab, floor been waiting for you, and here you are. Sure. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جبران صاحب آپ کا, علی ملک صاحب آپ کا, اور رؤوف صاحب, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جس طریقے سے ہمارا ایک ان ٹچ رکھا ہمیں اپنے ووٹر سپورٹرز اور اپنے سٹیزن سے اور پاکستان کی محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ باہر ہے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور جس طرح فنڈ ریزنگ آپ کر رہے ہیں, اور میں اپنے سارے پاکستانیوں کو اور اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے لیڈر اور اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کی بہاف سے ایک یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ آپ کا ہر ایک پیسہ, ایک ایک پنی جو آپ اس پرپس کے لیے دیں گے, اس کے ہم امین ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وقت آپ کو ثابت کرے گا جس طریقے سے پہلے ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کا اس پرپس کے لیے صرف ہوگا جس کے لیے آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں. وہ اگر جیل میں آپ کے لیے وقت گزار رہے ہیں تو وہ آپ سے صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے. قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلے کی گھڑی آنا پہنچی ہے. وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے. اس قسم کا پاکستان جس میں سارے لوگ آزاد ہو, جس میں ہمارے بچے پروٹیکٹڈ ہو, جس میں ہر بندے کا حقوق ہو, ہر بندے کا ایک رول ہو جو وہ پلے کر سکے, جس میں ڈیبیٹ اور ڈفرینسز آف اوپینین کی آزادی ہو, اس پہ کوئی قدغن نہ ہو, جس میں عدلی آزاد ہو, جس میں ادارے انڈیپینڈنٹ ہو, اور جس میں سب لوگوں کے حقوق کا خیال ہو. جہاں ڈیموکریسی ہو تو ڈیموکریسی وہ سے جس میں سپریشن آف پاور ہو, جس میں کسی کو کوئی ٹارگٹ نہ کر سکے, جس میں آپ کے خلاف کوئی 203 کیسز, بوگس کیسز, ایک سال میں کیا 9 مہینے کے اندر اندر کوئی آپ کے خلاف نہ بنا سکے. ایسا پاکستان جس میں وکٹمائزیشن نہ ہو, ایسا پاکستان جس میں آپ کو بدنام کر کے جیل میں نہ رکھا گیا ہو, ایسا پاکستان جس میں آپ کو نامینیشن فارم الیکشن پروسیس جو پورے دنیا کے ڈیموکریٹک پروسیس کے طریقہ کار ہے اس میں الگ نہ کر سکے. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جس میں ہر پاکستانی اس بات کو پراؤڈ فیل کرے کہ انتخاب آ رہا ہے, ہم اپنے حکومتوں کا, اپنے برسر اقتدار رہنے والوں کا احتساب کریں گے. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جس میں پروسیس میں شریک ہونے والوں کو راستے پہ نہ روکا جائے, ان کے پروپوزر اور سیکنڈر کو نہ روکا جائے, اس کے نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ رد نہ کیے جائے, اور جہاں عدلیہ ایسی آزاد ہو کہ اگر عدلیہ اس بات کے لیے حکومت ایک کمیٹی بنا سکتی ہے کہ جج پہ کس نے تنقید کیا, وہاں کمیٹیاں بنے اور عدلیہ ہیلپ کو آئے, جہاں لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالتوں میں نہیں پیش کیا جاتا, جہاں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جس میں ہم سب کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہو. میرے اوورسیز پاکستانیوں سے ایک اپیل ہے, آپ کے بڑے سارے حقوق ہے, ہم آپ کے ان حقوق کا اس قدر آپ کو حقوق نہیں دلوا سکے پاکستان سے جتنے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہو. جب بھی پاکستان نے آپ کو آواز دی ہے, خان صاحب نے جب آواز دی ہے, آپ نے ہمیشہ سے اس آواز پہ لبیک کہا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے ایک جانشین نامنی کی بحاف سے, کیونکہ ہمارا چیئرمین کل بھی عمران خان صاحب تھے, آج بھی عمران خان صاحب ہے, اور کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب ہوں گے. اس کے بحاف سے میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو حقوق ہے, اور وہ یہ
کہ جس الیکشن میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اس دن آپ بھی ہمارے ساتھ ایک جیسے ووٹ دیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ حقوق دلائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں آپ واپس آئیں گے اور خان صاحب کی حکومت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی انویسٹمنٹ پروٹیکٹ ہوگی۔ آپ کو یہ کنسپٹ نہیں ملے گا کہ یہاں قبضہ گروپ ہوگا۔ ہم نے سیاست سے بھی قبضہ گروپ ختم کرنا ہے، ہم نے ملک کے کلچر سے بھی ختم کرنا ہے، اور ہم نے یہ سٹیٹس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے، اور وہ پاکستان بنانا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس پاکستان کو بنانا ہے جہاں سے ہمارے سارے سٹیزن اپنے گرین پاسپورٹ پہ پراؤڈ فیل کرے، جہاں وہ یہ فیل کرے کہ یہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، جو یہ فیل کرے کہ ہماری حکومت عوام منتخب کرے گی، ہماری حکومت عوام ہٹائے گی، ہماری حکومت ادارے نہیں بنائے گی، ہماری حکومت باہر ممالک کے اشاروں سے نہیں ختم کی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا پاکستان بننے جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے، ہمیشہ ہمارا ساتھ آپ لوگوں نے دیا، اس مرتبہ بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا، خان صاحب ایک فائٹر ہے، اس نے بڑی سٹرگل کی ہے، 50 سال تک اس کی زندگی آپ کے سامنے ہے، 27 سال ایز اے پولیٹیشین اس کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ وہ کس بات پہ بلیو کرتے ہیں؟ رول آف لا، ڈیموکریسی پہ، سب لوگوں کے حقوق کے تحفظ پہ۔ جب ان کی ریلی پہ یہ تشدد کا خدشہ ہوا ہے، اس نے ریلی کال اپ کی ہے۔ یہی اس کا ویژن ہے کہ ہمارے پروپوزر سکندر کو جب روکا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے ساتھ برابری کا سلوک تو کیا، امتیازی سلوک میں بھی برا امتیازی سلوک کیا گیا، پھر بھی ہمارے ورکر، سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کچھ لفظ نہیں بولے۔ یہ سب برداشت انہوں نے اپنے قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، ڈیموکریسی کی خاطر اور پارلیمان کو واپس ایک انڈیپینڈنٹ پارلیمان بنانے کی خاطر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اصلی معنوں میں ہم آپ کو دکھا کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ہر پیسے کو جو آپ نے دیا ہے، ہم سارے آپ کو عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے امین ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔